السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ سورة الأحزاب آیت نمبر 21۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین کا بہت ہی بڑا احسان و اکرام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک ساتھ مل بیٹھ کر آج کے اس بزم میں ماہ شعبان کی فضیلت اور مروجہ بدعات سے متعلق کچھ باتیں سننے اور سنانے کا موقع بخشا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد پھر آپ تمامی لوگوں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے اس درس میں شرکت کرتے ہیں۔ دوستو، یہ ماہ شعبان اسلامی سال کا یعنی ہجری سال کا 8واں مہینہ ہے۔ شعبان کا معنی بکھرنا اور پھیلنا ہے۔ اس نام کی وجہ تسمیہ کے حوالے سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَسُمِّيَ شعبان لِتَشَعُّبِهِمْ فِي طَلَبِ الْمِيَاهِ أَوْ فِي الْغَارَاتِ بَعْدَ أَنْ يَخْرُجَ شَهْرِ رَجَبِ الْحَرَامِ۔ اس مہینے کا نام شعبان اس لیے پڑا کہ اہل عرب ماہ شعبان میں پانی کی تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر نکل جایا کرتے تھے، کیونکہ اہل عرب اس ماہ میں پانی تلاش کرنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ بکھرتے تھے۔ اور یہ جو ہے حرمت والے مہینے یعنی رجب، جو رجب جو ہے 4 ایسے حرمت والے مہینے کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ کون کون؟ 34 شخص كله وبالاخر معه شخص ثاني 34۔ 4 جو ہے حرمت والے مہینے ہیں، جس میں سے 3 لگاتار کون کون ہے؟ ہاں بولیے۔ نہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 لگاتار ہیں اللہ طول۔ دیکھیے پھر سے کون کون؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور چوتھا کیا ہے؟ رجب۔ یہ جو ہے الگ فرادہ، جو جمادی الاخرہ اور شعبان کے بیچ میں ہے۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے فتح الباری 2000 جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 213۔ یہ مہینہ اصل تو ماہ رمضان کی تیاری کا مہینہ، کون مہینہ؟ شعبان۔ یہ جو شعبان ابھی چل رہا ہے، اور شعبان کی آج کتنی تاریخ؟ 5ویں تاریخ ہے چاند کے حساب جو ہے تقویم کے حساب سے۔ اور یہ مہینہ ٹریننگ کا مہینہ ہے
اس میں جو ہے انسانوں کو زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا چاہیے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے۔ لہذا آج کے اس درس میں اسی حوالے سے چند حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو بدعات اور خرافات کے بارے میں کچھ معلومات ہو سکے جو ہمارے مابین رائج ہو چکا ہے۔ ماہ شعبان کی فضیلت یہ ہے کہ شعبان کی روزہ کی وجہ سے یہ مہینہ فضیلت اور امتیاز والا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں کثرت سے روزہ رکھنے پر بہت ساری احادیثیں کتب احادیث میں موجود ہیں، جیسے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت بھی ہیں۔ صحیح بخاری میں سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزہ نہیں رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کا تقریباً روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحیح البخاری 1970۔ لہذا اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ ماہ شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا ہے۔ باقی جو اور کام لوگ کرتے ہیں، قرآن مجید کے اس میں جو بحث آگے آئے گی انشاءاللہ، اور دیگر جو امور انجام دیتے ہیں وہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، عن ابی سلمۃ قال سألت عائشہ رضی اللہ عنہا عن صیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد افطر ولم اره صائما من شهر قد اکثر من صیامه من شعبان كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان الا قليلا۔ میں نے یہ جو ہے ام سلمہ کی جو ہے یہ حدیث ام سلمہ سے مروی ہے، اور ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ کہنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے روزہ رکھنے لگتے، تو ہم کہتی کہ اب آپ جو ہے روزے ہی رکھیں گے، افطار نہیں کریں گے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا چھوڑ دیتے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے بعد روزہ نہیں رکھیں گے، لہذا شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھتے ہوئے نہیں پایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت ماہ شعبان میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ دیکھیے صحیح مسلم 1156۔ سنن ترمذی میں ام سلمہ، سنن یہ کتاب جو ہے حدیث کی کتابیں ہیں، سب سنن ترمذی بھی یہ حدیث کی کتاب ہے۔ سنن ترمذی میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے 2 مہینوں کے روزے رکھتے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے۔ دیکھیے جو ہے پتہ یہ چلا کہ شعبان ہی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیاری میں لگ جاتے، اپنے آپ کو مستعد ہو جاتے، ٹریننگ کرتے، ہاں، اور اس قدر روزہ رکھتے کہ جو ہے روزہ رکھتے رکھتے رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا تھا۔ دیکھیے صحیح ترمذی 736 اور علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ ان ساری احادیث سے صرف روزہ رکھنے کا ثبوت ملتا ہے، اور کچھ مل رہا ہے؟
روزہ رکھنے کا ثبوت ملتا ہے، یعنی شعبان کا اکثر روزہ رکھنا، اور جن روایتوں میں پورا شعبان روزہ رکھنے کا ذکر ہے ان سے بھی مراد شعبان کا اکثر روزہ کیا ہے؟ اکثر روزہ ہی ہے۔ اب یہاں خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ماہ شعبان میں صرف روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، نہ کہ دوسرے کاموں کو انجام دینا چاہیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احزاب میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے کیا ہے؟ آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ لہذا دین ہمارا وہ نہیں ہو سکتا جو اللہ کے نبی کے خلاف ہو، جو سنت کے خلاف ہو، جو قرآن کے خلاف ہو، جو سلف صالحین تبع تابعین کے خلاف ہو، وہ ہمارا دین نہیں ہو سکتا۔ دین وہی ہوگا جو اللہ کے نبی پر اترا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور کرنے کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنا، یعنی 15 شعبان گزر گیا، 15 روز گزر گیا اور 15 کے بعد روزہ رکھنا، اس کی کیا جو ہے فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، یہ بھی سنیے۔ کیا نصف شعبان کے بعد روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے ہیں؟ اگر رکھ سکتا ہے تو کون آدمی، یہ بھی سنیے۔ نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے کی ممانعت آئی ہے، چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، کہتے ہیں کہ جب نصف شعبان باقی رہ جائے فلا تصوموا، تو تم روزہ نہ رکھو۔ سنن ترمذی 738 اور علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ اس روایت سے پتہ یہ چلا کہ اگر علماء کرام کے مابین یعنی درمیان اختلاف ہے کہ اسے صحیح بھی مان لیا جائے تو بھی جو ہے چند لوگ اس سے کٹے ہوئے ہیں، جیسے روزے رکھنے کی جو لوگ عادی ہوں، ہر مہینے روزہ رکھتے ہوں، تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ نصف جو ہے 15 دن گزرنے کے بعد بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ نمبر 2، جس نے نصف شعبان سے پہلے روزہ رکھے، روزہ رکھنا شروع کر دیا نصف شعبان سے پہلے، جیسے ایک ہی شعبان سے یا 2 شعبان سے یا 15 شعبان سے پہلے روزہ رکھنا شروع کر دیا، علا طول رکھا یا چھوڑ بار کے ایک کے بعد دیگرے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ 15 شعبان گزر جانے کے بعد بھی وہ آدمی روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی یہ کرے کہ نہیں 15 شعبان گزر گیا، 1 سے لے کے 15 گزر گیا، اس میں ہم روزہ نہیں رکھے، اب 15 شعبان کے بعد روزہ رکھتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اب نمبر 3، یہ بھی سنیں، نمبر 3، اس سے رمضان کی قضا اور نظر میں روزہ رکھنے والا بھی مستثنا ہے۔ جیسے پچھلے سال رمضان کا روزہ ہم سے قضا ہو گیا تھا، چھوٹ گیا تھا، تو اب جو ہے یہ رمضان جو آنے والا ہے اس سے پہلے ہم روزہ رکھیں گے، چاہے وہ شعبان کا مہینہ ہو، کوئی بھی مہینہ ہو۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں شعبان کا اکثر روزہ رکھنا چاہیے، رکھ سکتا ہے اس حال میں کہ رمضان کے روزے کے لیے کمزور نہ ہو۔ یہ بھی بات یاد رکھیے کہ آپ جو ہے لگاتار روزہ رکھ رہے ہیں اور آپ روزہ رکھتے رکھتے کمزور ہو گئے، تو رمضان کا روزہ تو فرض ہے نا، رمضان کا روزہ فرض ہے، اور آپ کمزوری کی وجہ سے اگر رمضان کا روزہ نہیں رکھ پائیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ لہذا اگر آپ ماہ شعبان طاقت رکھتے ہیں، آپ کو کمزوری لاحق نہیں ہوگی روزہ رکھنے سے، تو رکھیے، اور اگر کمزوری لاحق ہوگی تو چھوڑ دیجئے، 1 دن چھوڑ کر کے، 2 دن چھوڑ کر کے، اس طرح آپ کو جیسے سہولت ہو، رکھنا چاہیں رکھیں گے ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے آپ کو گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ نفلی روزے ہیں۔ اسی طرح سے نصف شعبان کی رات قبرستان کی زیارت کرنا، دیکھیے 15 شعبان کی رات میں لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں، قبرستان کی زیارت کرتے، دیکھیے دن کو خاص کر لینا یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کسی بھی روز، کسی بھی وقت، کسی بھی مہینے میں آپ جو ہے قبرستان کی زیارت کر سکتے ہیں،
پہلے زمانے میں قبروں کی زیارت جو ہے منع کیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو ہے خواتین کو جو ہے کیا زیارت کرنے کا حکم دیا، لہذا آپ کسی بھی ماہ میں جا کر کے زیارت کر سکتے ہیں۔ لیکن بہت سارے انڈیا، نیپال، پاکستان میں دیکھا جاتا ہے کہ 15 شعبان کو خاص کرتے ہیں، وہاں جانا، قبر کو سجانا، چونا وغیرہ لے کے پوتنا، اس پہ جو ہے جھنڈے وغیرہ اور لائٹ وغیرہ لے کے سجانا، یہ صحیح نہیں، یہ بدعت ہے۔ اسی طرح سے نمبر 2، آتش بازی، پٹاخے وغیرہ پھوڑنا یا اس طریقے سے ملتے جلتے جو ہے رسم و رواج کو جو ہے کرنا، یہ غلط ہے۔ نمبر 3، مخصوص پکوان اور روح کی آمد۔ بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو ہے اس 15 شعبان کی رات میں جو ہے اچھے اچھے کھانے پکا کر کے حلوہ وغیرہ، اور جو خواتین بیوہ ہیں میں نے جو ہے دیکھیے لکھا ہے اس کے اندر کہ یعنی مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ 15ویں شعبان کی رات میں گناہ بخشے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو یہ عقیدہ ہے کہ 15 شعبان جیسے آتا ہے، 15 شعبان کی رات میں کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ گناہ بخشتا ہے۔ عمریں بڑھائی جاتی ہیں، اسی طریقے سے روزی میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، سب بیوہ جو ہے بکواس ہے۔ بیوہ عورت یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ اس کے شوہر کی روح 15ویں شعبان کی رات میں آتی ہے، اس لیے اس کے واسطے پسندیدہ کھانا وغیرہ جو ہے تیار کرتی ہیں، وہ بن سور کر کے جو ہے بیٹھتی ہیں، ذکر و اذکار کرتی ہیں۔ لہذا یہ سب کیا ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے، یہ بالکل یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ پھر ہندو اور ہم میں کیا، کافر اور ہمیں کوئی فرق رہا؟ کوئی فرق نہیں رہا، اس لیے کہ وہ سوئے جو ہے کھڑے کو پوچھتا ہے، بدھ کو پوچھتا ہے، اور تم لیٹے ہوئے کو پوچھتے ہو، کوئی فرق نہیں رہا۔ لہٰذا قرآن و حدیث سے جو چیز ہٹ کر ہے ہم اسے نہیں مانیں گے، الیاذ باللہ۔ اسی طریقے سے مسجدوں میں جمع ہو کر رات بھر نفلی نمازیں پڑھنا، قبروں کی زیارت کرنے، واعظین اور اس کی شب کی فضیلت میں یہ حدیث بیان کرتے ہیں، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ جو ہے رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ یہ سب جو ہے موضوع اور من گھڑت جو ہے روایات ہیں۔ دیکھیے اقتداء الصراط المستقیم لابن تیمیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 126۔ اسی طریقے سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی رات 100 رکعت نماز پڑھنی چاہیے، دیکھیے بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ 15ویں شعبان کی رات میں 100 رکعت نماز پڑھنی چاہیے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ وقل هو اللہ احد 10 بار۔ پھر آپ نے فرمایا اے علی، جو بندہ بھی ان نمازوں کو ادا کرتا ہے تو اللہ اس کی تمام حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ تو امام شوکانی کیا فرماتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے، صحیح نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے کہ 15ویں شعبان کی رات میں 100 رکعت نماز پڑھی جائے اور ہر رکعت میں قل هو اللہ احد کی 10 مرتبہ تلاوت کی جائے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک تیسری روایت مروی ہے، فَإِنْ أَصْبَحَ ذَلِكَ الْيَوْمُ صَائِمًا كَانَ كَصِيَامِ سَنَتَيْنِ سَنَةً مَاضِيَةً وَسَنَتَيْنِ سَنَةً مُقْبِلَةً، رواہ ابن الجوزی فی الموضوعات وقال موضوع واسنادہ مظلم۔ تحفۃ الاحوزی للمبارک پوری، یہ مبارک پوری کتاب ہے تحفۃ الاحوزی، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 368۔ کہتے ہیں شب برات کا ایک جو ہے روزہ 60 سال گزشتہ اور 60 سال آئندہ روزے کے برابر ہے۔ امام ابن جوزی نے اس کو اپنی کتاب میں موضوعات پر روایت کیا اور کہا ہے کہ یہ روایت موضوع ہے اور اس کی اسناد تاریخ ہے، یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور جو سند بیان کیا گیا ہے اس کی صحیح سند نہیں ہے یہ، لہذا اس پر بھی عمل کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے قرآن خوانی کروانا، 15ویں شعبان کی رات میں لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن خوانی کرواتے ہیں۔ علماء کرام جو ہے مولوی صاحب صاحب اپنے دیکھتے ہیں، بھائیوں ہم بھی نیپال کے رہنے والے ہیں، ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں اور دیکھے ہیں، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیے ہیں۔ واللہ کہہ رہا ہوں، اللہ قسم کھا کے ایسے بھی گھرانے موجود ہیں
جو ایک ایک پیسہ کا محتاج ہوتا ہے, ایک ایک پیسہ کے لیے ترستے ہیں. اب بھائی ظاہر سی بات ہے, ایک سسٹم, ارے وہ گھر کھلایا, ہم نہیں کھلائیں گے تو کیا کہے گا, بڑا بخیل ہے. تو ایک شرم سے بھی جو ہے, لاج کے مارے اب وہ پیسہ وغیرہ جمع کرتے ہیں, اور جو ہے 5 کو بچے یا چاہے مولانا کو ذمہ داری, مولانا فلاں فلاں لے کے آئیے گا. اب وہ جو ہے کھانا وغیرہ بناتے ہیں, اور وہ جو ہے ڈش وغیرہ تیار کر اس میں جو ہے فاتحہ وغیرہ کرتے ہیں قرآن پڑھنے کے بعد, اور اس کے بعد جو ہے مولوی صاحب کو کچھ اور کچھ جو ہے اسٹوڈنٹ وغیرہ کو کچھ پیسہ دیتے ہیں. بھائی قرآن سے اگر آپ کو اتنی محبت ہے, دلچسپی ہے, تو آپ کسی بھی روز, کسی بھی رات, کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں نا. لیکن وقت جو ہے خاص کر لینا, یا دن خاص کر لینا, یا رات خاص کر لینا, یہی بدعت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جس نے ہمارے حکم کے بغیر کوئی ایسا کام کیا وہ کیا ہے, مردود ہے, بیکار ہے. دیکھیے جو ہے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا, ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کتاب یعنی قرآن مجید, اور دوسری چیز کیا ہے, سنت نبی جو ہے میری سنت یعنی حدیث. ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو گے, اس پر عمل کرو گے, تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. لہذا انسانوں کو چاہیے کہ ہم وہی چیز کریں جو اللہ کے نبی نے کرنے کا حکم دیا ہے, اور ان چیزوں سے بچیں جن چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تمہیں دے اسے لے لو, اور جن چیزوں سے روکے, منع کرے, اس سے رک جاؤ. علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شعبان رمضان کا مقدمہ اور پیش خیمہ ہے, لہذا اس میں وہی اعمال یعنی روزہ اور تلاوت کرنا چاہیے. دیکھیے ابن رجب کیا کرتے ہیں, ابن رجب حنبلی کہتے ہیں کہ ماہ شعبان میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھیں, تاکہ آپ اس کے جو عادی ہو جائیں, اور رمضان میں آپ جو ہے بآسانی اس کو انجام دے سکے. زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیے تاکہ ماہ رمضان کی برکات حاصل کرنے کی تیاری ہو جائے, اور نفس رحمان کی اطاعت سے تر و تازہ ہو جائے. چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا معمول تھا کہ شعبان کا مہینہ شروع ہوتے ہی قرآن کریم کی طرف متوجہ ہوتے تھے, اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے تھے, تاکہ غریب اور مسکین بہتر طور پر رمضان گزار سکے. میرے اسلامی بھائیوں, جب شعبان کا مہینہ آتا تو حبیب بن ثابت رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ قاریوں کا مہینہ ہے. دیکھیے شعبان قرآن مجید پڑھنے کا مہینہ ہے, اور عمر بن قیس رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تو عمر بن قیس رحمہ اللہ اپنی دکان بند کر دیتے اور قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے. دیکھیے لہذا یہ سب ساری باتیں اس ماہ میں کرنے کو ہمیں مل رہی ہے. خرافات و بدعات سے ہمیں بچنا چاہیے. دیکھیے لطائف المعارف لابن رجب الحنبلی صفحہ نمبر 258. اسی طریقے سے جو ہے نصف شعبان کی رات قیام, 15ویں شعبان کی رات میں قیام کرتے ہیں. یہ جھوٹی اور من گھڑت روایتوں کو بنیاد بنا کر نصف شعبان کی رات مختلف قسم کی مخصوص عبادتیں انجام دی جاتی ہیں. ابن ماجہ کی روایت ہے, اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا. جب نصف شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو, جیسا کہ میں نے پہلے بتلایا. سنن ابن ماجہ 1388. قال الالبانی ضعیف جدا وموضوع. کہتے ہیں علامہ البانی اس حدیث کو بہت ہی زیادہ ضعیف, کمزور کہتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ حدیث موضوع ہے, من گھڑت ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس رات میں یعنی 15ویں شعبان کی رات میں صلاۃ الالفیہ یعنی 1000 رکعت والی مخصوص طریقے کی نماز پڑھی جاتی ہے. کچھ لوگ 100 رکعت اور کچھ لوگ 14 اور کچھ لوگ 12 رکعت بھی پڑھتے ہیں. اس قسم کی کوئی مخصوص عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ کے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منقول نہیں ہے۔ اسی طرح اس رات اجتماعی طور پر اکٹھا ہو کر کے جو ہے دعا وغیرہ کرنا، ذکر و اذکار کرنا، قرآن خوانی کرنا اور اجتماعی عمل کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اسی طرح 15ویں شعبان کی رات میں قبرستان کی زیارت، آتش بازی، قسم قسم کے کھانے، حلوے پوری اور قسم قسم کے ڈینر وغیرہ تیار کر کے فقراء اور مساکین اور پڑوسی وغیرہ میں تقسیم کرنا، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ ہم وہی کام کریں جو اللہ کے نبی نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اخیر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو ان ساری باتوں پر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔